بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 20 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسباب منع صرف کا دوسرا سبب وصف کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة، فلذلك صرف 4 في مررت بنسبة 4، وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للقيد، وضعوف منو أفعى للحية وأجدل للصقر وأخيل للطائر۔ وصف کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہو، پس اسمیت کا غلبہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مررت بنسوۃ 40 میں 40 منصرف ہے، اور اسود، ارقم، ادہم غیر منصرف ہیں، اور ان تینوں افعى، اجدل، اخیل کا غیر منصرف ہونا کمزور ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات وصف کا لغوی اصطلاحی معنی، اور دوسری بات وصف کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرط مذکور کی وجہ، اور تیسری بات مذکورہ شرط پر تفریعات کی وضاحت۔ پہلی بات وصف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وصف کا معنی صاحب قافیہ نے اگرچہ بیان نہیں کیا لیکن ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ وصف کا لغوی معنی یہ ہے المعنى القائم بالغیر سواء دل على کمالہ او على نقصہ، ای على مدحہ او على ذمہ۔ اور نحات کی اصطلاح میں وصف کہتے ہیں کون الاسم دالا على ذات مبہمہ ماخوذۃ مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع او بحسب الاستعمال، یعنی کسی اسم کا ذات مبہمہ کے بعض صفات پر دلالت کرنا، چاہے وہ دلالت اصل وضع کے اعتبار سے ہو یا بعد میں صفت کے معنی میں استعمال ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے اسماء مشتقہ۔ اب وصف کا غیر منصرف بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وصف اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ اس کے لیے مؤثر سبب تب بنے گا جب یہ اپنے اصل وضع کے اعتبار سے وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لہذا ہر ایسا اسم جس کی اصل وضع صفت کے لیے نہ ہو، پھر بعد میں اگرچہ صفت کے طور پہ استعمال ہو، اگرچہ وصف تو ہوگا لیکن غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکے گا۔ ہاں وہ اسم جس کو واضح نے وصف کے لیے وضع کیا ہو، بعد میں اگرچہ اس پر علمیت غالب بھی آ جائے اور معنی صفت اس میں ماند پڑ جائے، صفتی معنی اس میں ماند پڑ جائے، پھر بھی یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اور علمیت اس میں غالب آ جانا کوئی مضر اور نقصان دہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتبار اصل وضع کا ہوتا ہے۔ جیسے اجمل، یہ اصل وضع میں خوبصورتی کے لیے وضع ہوا تو جو کہ وصف ہے، لیکن بعد میں اس پر علمیت غالب آ گئی، لہٰذا اب یہ وصف اصلی اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف بنے گا۔ اور اسی طرح ہدایت النام میں یہ قاعدہ بھی آیا ہے کہ علمیت اور وصفیت سبب مؤثر بن کر کہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب شرط مذکور کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ وصف کے لیے مذکورہ شرط
اس لیے لگائی اس میں انصراف اصل ہوتا ہے اور عدم انصراف فرع، لہذا ان کو اپنے اصل سے نکال کر فرع کی طرف لے جانے کے لیے کسی ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ طاقتور بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، اور یہ جب ہی ہوگا جب اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو، نہ کہ اس وقت جب اس میں وصف عارضی اور الحاقی ہو۔ اب آگے دیکھتے ہیں جو شرط تھی، اس شرط پر تفریعات کی وضاحت۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے لذالک کے شروع میں فعل کیا ہے؟ فا تفریعیہ ہے، لام تعلیلیہ لا کر شرطہ ان یکون فی الاصل اور فلا تضرہ الغلبہ، دونوں اصولوں کو المذکور کی تعویل میں لے کر تین قسم کی تفریعات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی تفریع کیا ہے؟ صرف اربعن، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ منصرف ہے اس لیے کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ان یکون فی الاصل، کہ اصل کے اعتبار سے وصف ہو، اور اصل کے اعتبار سے وصف وہ کہلاتا ہے جو ذات مبہمہ پر دلالت کر رہا ہو۔ اربعن ایک شے معین، یعنی ما بین الثلاثۃ والخمسہ والے عدد پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ مررت بنسوۃ اربعین میں اگرچہ برائے وصف ہے لیکن یہ وصف عارضی اور الحاقی ہے، لہذا یہ غیر منصرف کے لیے سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اب اس میں صرف ایک سبب یعنی وزن فعل رہ گیا ہے جو اکیلے دو سبب کے قائم مقام نہیں ہے، اس لیے اربعون اپنے اصل یعنی منصرف پر یا انصراف پہ قائم رہے گا۔ دوسری تفریع وامتنع اسود وارقم للحی وادہم للقید، اب بتایا کہ ان تینوں کے بارے میں فرمایا ان میں سے ہر ایک اپنے اصل کے اعتبار سے صفت کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی اسود کا وضع کالے رنگ کے لیے، اور ارقم چت کبرے یعنی کالے اور سفید، اور ادہم کی سختی کالے رنگ کے لیے ہوئی ہے۔ پھر بعد میں اگرچہ یہ نام پڑ گئے ہیں اور عالمیت ان کے معنی وصفیت پر غالب آ گئی ہے، اس لیے جب بھی یہ اسماء بولے جاتے ہیں تو سننے والے کی توجہ فوراً کالے اور چٹ کپڑے سانپ اور کالے رنگ کی زنجیر کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عالمیت کا یہ غالب آ جانا کوئی مضر اور نقصان دہ نہیں۔ جس طرح یہ عالمیت سے پہلے وصف ہے اس طرح عالمیت کے بعد بھی وصف ہی رہیں گے، لہٰذا یہ تینوں اسماء وزن فعل اور وصف اصلی کی وجہ سے غیر منصرف ہو گئے ہیں، نہ کہ عالمیت اور وزن فعل کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عالمیت اور غلبہ عالمیت میں فرق، غلبہ عالمیت سے معنی وصفی بالکل ختم نہیں ہوتے بلکہ کچھ نہ کچھ باقی رہتے ہیں، جبکہ عالمیت سے معنی وصفی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے صاحب ہدایت الناف رحمہ اللہ نے وصف کے بارے میں فرمایا تھا فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ أَصْلًا۔ اچھا تیسری تفریق کیا فرمائی؟ وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَالِ الْحَيَّةِ وَأَجْدَلُ لِلسَّكَرِ وَأَخْيَلُ لِلطَّائِرِ، یعنی افعا، اجدل اور اخیل ان تینوں کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے، اس لیے کہ ان تینوں کی اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت میں اختلاف ہے۔ بعض نحات کے ہاں ان میں وصف اصلی ہے، وہ اس طرح کہ افعا فاوتن بمعنی ہر خبیث چیز سے مشتق ہے، پھر بعد میں سام کا نام پڑ گیا، اور اجدل جدل یعنی قوت اور طاقت سے مشتق ہے، پھر بعد میں شکرے کا نام پڑ گیا جو کہ ایک پرندہ ہے۔ اسی طرح اخیل خیلان سیاہ نقطہ دار چیز سے مشتق ہے، پھر بعد میں ایک سبز رنگ کے پرندے کا نام پڑ گیا
جس میں کچھ دبے ہوتے ہیں۔ تو ان علماء کے یہاں یہ تینوں وزن فعل اور وصفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، جبکہ دیگر علماء نحو ان اسماء کو مشتق نہیں مانتے۔ جب مشتق نہیں مانتے تو یہ منصرف ہوں گے۔ تو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں بطور حکم کے یہ فیصلہ فرمایا کہ کیونکہ دونوں طرف علماء نحو کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ سے ہی فرما رہے ہیں، لیکن اسماء میں چونکہ انصراف اصل ہے اور عدم انصراف فرع، تو ان کو اپنے اصل پر چھوڑ کر قائلین غیر منصرف کے قول کو ضعیف قرار دیا۔ یہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ اب یہ سمجھیے مذکورہ تین جو تفریعات ہیں ان کو آپ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ وہ اسماء جن میں وصفیت کا معنی پایا جاتا ہے ان کی تین قسمیں۔ نمبر ایک، ایسے اسماء کی اصل وضع سے ان میں معنی وصفیت نہ ہو بلکہ بعد میں آ گیا ہو، جیسے اربعون، تو ایسے اسماء کا حکم یہ ہے یہ بالاتفاق منصرف ہوں گے۔ نمبر دو، ایسے اسماء کی اصل وضع سے ہی ان میں معنی وصفیت ہو، جیسے اسود، ارقم، ادہم، تو ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ اسماء بالاتفاق غیر منصرف ہوں گے۔ نمبر تین، ایسے اسماء کے ان میں اختلاف ہو، بعض علماء کے اصل وضع سے ہی ان میں وصفیت کا معنی ہے، بعض کیا ان میں اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے، جیسے افعى، اجدل، اخیل، تو ایسے اسماء کو حکم یہ ہے کہ ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماء میں اصل انصراف ہے۔ جب اصل انصراف ہے تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ان کے غیر منصرف ہونے کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ آج کا سبق وصف کے لحاظ سے تھا اور وصف کی تعریف اور شرائط کا ذکر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل حاضر ہوتے ہیں اگلے سبق تانیث کے بیان سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔